قسم دوم مجہول، دوسری قسم مجہول۔ پہلے آپ کو بتایا پہلی قسم کیا تھی، افعال دو عمل کے اعتبار سے دو قسم پر تھے، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف کا آپ کو عمل بتایا کہ فعل معروف کا لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ اور اب بتا رہے ہیں دوسری قسم، اب آ گئی دوسری قسم، قسم دوم مجہول۔ فعل مجہول جو ہے یہ فاعل کے بجائے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، باقی اسم جیسے منصوب آتے تھے ویسے ہی منصوب آئیں گے، یہ صرف کس کو رفع دے گا، نائب فاعل کو، یعنی جو مفعول بہ ہوگا۔ اب نائب فاعل کس کو بنائیں بھئی، وہاں پر مفعول بہ بھی ہے، مفعول فی بھی ہے، مفعول معہ بھی ہے، مفعول لہ بھی ہے جی۔ تو اب ان میں سے مفعول بہ، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ، تو اب ہم نائب فاعل کس کو بنائیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر، یہ آپ کو آگے بتائیں گے کہ اگر وہاں پر جو ہے نا مفعول بہ ہو تو اس کو نائب فاعل بنائیں گے، کس کو بنائیں گے، نائب فاعل اس کو بنائیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل مجہول جو ہے فاعل کے بجائے مفعول بہ کو رفع کرتا ہے، کسے رفع کرتا ہے، مفعول بہ کو رفع کرتا ہے۔ تو اب یہاں سے دوسری قسم بیان کریں، فعل معروف کیا کرتا ہے، فاعل کو رفع اور باقی اسموں کو نصب دیتا ہے، فعل مجہول کیا کرے گا، نائب فاعل کو رفع اور باقی اسم جو آئیں گے وہ اسی طرح منصوب ہوں گے۔ قسم دوم مجہول، دوسری قسم مجہول، بنا کہ فعل مجہول بجائے فاعل مفعول بہ را برفع کند، تو جان لے کہ فعل مجہول جو ہے بجائے فاعل کے بجائے مفعول بہ را، مفعول بہ کو برفع کند رفع دیتا ہے، کند کرتا ہے یعنی رفع دیتا ہے، تو فاعل کے بجائے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے، وہ باقی را بنصب، اور باقی کو نصب دے گا۔ اب دیکھیں، ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تأدیبا والخشبۃ۔ اب یہاں پر ضرب فعل مجہول ہے اور زید یہ کیا ہے، مفعول بہ ہے، اس کو کیا بنا دیا، نائب فاعل بنا دیا، اس کو کیا بنا دیا، نائب فاعل بنا۔ پہلے تھا ضرب عمرو زیدا یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تأدیبا والخشبۃ، ضرب عمرو زیدا۔ ب یہاں سے عمرو کو ہٹا دو، اس کی جگہ پر کیا لے آئے، زید کو لے آئے۔ اب یہ زید پہلے کیا تھا، مفعول بہ تھا، کیا تھا، مفعول بہ تھا، اب اس کو آپ نے نائب فاعل بنا دیں گے، کیا بنا دیں گے، نائب فاعل بنا دیں گے، اور فاعل جو ہے وہ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر مفعول بہ کو لے آئے۔ اب پڑھیں گے ضرب زید، ضرب زید، تو جو مفعول بہ تھا اس کو نائب فاعل بنا دیں گے، باقی اسم جیسے منصوب تھے ویسے ہی رہیں گے، باقی اسم جیسے منصوب تھے ویسے ہی رہیں گے۔ تو باقی اسموں کو جیسے فعل معروف نصب دیتا تھا فعل مجہول بھی نصب دے گا۔ ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تأدیبا والخشبۃ۔ ضرب فعل مجہول، زید نائب فاعل، یوم الجمعۃ یہ کیا ہے، ظرف زمان ہے، مفعول فی ہے، امام الامیر یہ کیا ہے، ظرف مکان ہے اور مفعول فی ہے، ضربا شدیدا مفعول مطلق ہے، فی دارہ بھی یہ متعلق ہے، تأدیبا یہ کیا ہے، مفعول لہ ہے، اور والخشبۃ یہ کیا ہے، مفعول معہ ہے، واو کا معنی معہ ہے۔ تو فعل مجہول فاعل کے بجائے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور باقی اسموں کو نصب دیتا ہے، یعنی جس طرح فعل معروف نصب دیتا تھا باقی اسموں میں، اسی طرح فعل مجہول بھی نصب دے گا۔ وفعل مجہول را فعل ما لم یسمى فاعلہ گوین، وفعل مجہول را، اور فعل مجہول کو فعل ما، اس مفعول کا فعل، ما کی جگہ مفعول لے آؤ، اس مفعول کا فعل ما لم یسمى فاعلہ گوین کہ جس کا، بولو نا، جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو،
وہ فعل مجہول لا، اور فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ گوین فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ فعل ما سے مراد کیا ہے؟ مفعول۔ ما سے مراد کیا ہے؟ مفعول۔ فعل ما اس مفعول کا فعل جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ وہ مرفوع عشرہ، اور اس کے مرفوع کو یعنی ضرب زیدن، زیدن مرفوعش کیا ہے؟ زید ہے نا، ضرب زیدن میں زید مرفوع ہے نا۔ وہ مرفوع عشرہ، اور اس کے مرفوع کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ گوین کہتے ہیں۔ مفعول ما کی جگہ پر فعل لے آئیں، اس فعل کا مفعول، اس فعل کا مفعول لم یسمى فاعلہ گوین کہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ پہلی میں ما کی جگہ مفعول لے آنا ہے، اور دوسری میں ما کی جگہ فعل لے آنا ہے۔ کیا لے آنا ہے؟ ما کی جگہ فعل لگا دیں گے۔ کیا لگا دیں گے؟ آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں شاید نیچے لکھا ہوا بھی ہے، نیچے لکھا ہوا بھی ہے۔ وہ مرفوع عشرہ، اس کے مرفوع یعنی نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ گوین مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، اور مفعول نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ بولو، فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، اور مرفوع عشرہ اس کے مرفوع کے نائب فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ فعل مجہول کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ ضرب کو کیا کہتے ہیں؟ ضرب کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ما لم یسمى، ضرب فعل ہے نا جی، ضرب کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ اور مرفوع یعنی ضرب زیدن، زید مرفوع ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ فصل بدا کے فعل متعدی و چہار قسمت، تو جان لے کہ فعل متعدی چار قسم پر ہے۔ فعل متعدی کی چار قسمیں، یہ سبق آسان ہے، جلدی جلدی سن لیں۔ اول متعدی بیک مفعول، پہلی قسم کیا ہے؟ وہ متعدی ہو ایک مفعول کی طرف، یعنی وہ ایک مفعول کو چاہتا ہو۔ متعدی بیک مفعول، متعدی بیک مفعول، متعدی ہو ایک مفعول کے ساتھ۔ چون ضرب زیدن عمرن، ضرب زیدن عمرن، ضرب فعل زیدن فاعل عمرن مفعول بھی ایک مفعول ہے۔ کتنے مفعول ہیں؟ ایک۔ ضرب زیدن عمرن، تو یہ متعدی ہے ایک مفعول، متعدی بیک مفعول ہے۔ دو متعدی بدو مفعول کے اختصار پر یک مفعول روا باشد، اور دوسری قسم فعل متعدی کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں۔ فعل متعدی کی چار قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ متعدی با یک مفعول، بولنا متعدی با، بولے 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 متعدی با یک مفعول، جیسے ضرب زیدن عمرن۔ دوسری قسم کیا؟ متعدی با دو مفعول، بولیں زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ دوسری قسم متعدی با دو مفعول، دوسری قسم کیا؟ متعدی با دو مفعول کہ اختصار پر یک مفعول روا باشد، کہ ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز ہو۔ ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز ہے، جائز نہیں کیا؟ وہ باب افعال قلوب میں ہے، جائز نہیں۔ متعدی با دو مفعول کی دو قسمیں آئیں گی، ایک میں ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز، اور دوسری قسم میں ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو فعل متعدی کی کتنی قسمیں بھائی صاحب؟ چار قسمیں۔ بولیں کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم متعدی با یک مفعول، متعدی با یک مفعول یعنی متعدی ہو ایک مفعول کے ساتھ، ایک مفعول کو چاہتا ہو، جیسے ضرب زیدن بولتے جائیں۔ اور دوسری قسم کیا؟ متعدی با دو مفعول، دوسری قسم کیا ہے؟ یعنی وہ متعدی ہو کتنے مفعول کو چاہتا ہو؟ دو مفعول کو چاہتا ہو، اور ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز، ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز، کہ اختصار پر یک مفعول روا باشد، کہ ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز ہو۔ چون آتا، جیسے آتا، و آتے در معنی او باشد، اور وہ جو اس معنی میں ہو، اور وہ جو اس معنی میں ہو، یعنی آتی تو کے معنی میں ہو، باب آتا، آتا یوتی کے معنی میں ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر وہ دو مفعول کو چاہتا ہو اور ایک مفعول کو حذف کرنا جائز ہو،
جیسے یہاں پر آتا میں یہ کتنے مفعول کو جاتا ہے؟ آتیت زیدن درہمن، آتیت زیدن درہمن. اب یہ اس کے کتنے مفعول ہیں؟ دو. یہ کتنے مفعول کو جاتا ہے؟ دو مفعول کو. اور ایک کو حذف کرنا جائز ہے، ایک کو حذف کرنا جائز ہے. آپ کہتے ہیں آتیت زیدن، آتیت زیدن، ایک کو حذف کرنا جائز، دونوں کو حذف کر دو، آتیت بول دو، میں نے دیا، میں نے عطا کیا. ٹھیک ہے، لیکن ایک کو حذف کرنا جائز ہے. آتیت زیدن درہمن. اب جو اس معنی میں ہوگا، اب اس باب کے معنی میں آتیت کے معنی میں کیا مطلب اس کے دو مفعول آتے ہوں اور ایک کو حذف کرنا جائز ہو. یعنی اس جیسا ہے، جیسے ایک مفعول کو حذف کرنا جائز ہے اس میں بھی ایک مفعول کو حذف کرنا جائز ہو. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے سمیت الرجل زیدن، سمیت الرجل، میں نے اس آدمی کا نام کیا رکھا؟ زید رکھا. اب اس میں سمیت فعل و فاعل، الرجل مفعول اول اور زیدن مفعول ثانی ہے. اب اس میں سے ایک کو آپ حذف کر دیں، آپ کہہ دیں سمیت زیدن، میں نے زید نام رکھا، سمیت الرجل، میں نے اس آدمی کا نام رکھا. ایک کو آپ حذف کر دو، ایک کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ حذف کر سکتے ہیں. یا جیسے مثال کے طور پر ہے سقیت الماء زیدن، میں نے پانی پلایا، کس کو؟ زید کو. اب اس کو ایک آپ سقیت الماء، میں نے پانی پلایا، زید کو آپ حذف کر دیں. یا سقیت زیدن، میں نے زید کو پلایا، میں نے زید کو پلایا. کوئی بھی مشروب ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے پلانے کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ تو باب آتیت کے معنی میں ہو مطلب کیا؟ اس کے دو مفعول آتے ہوں، جیسے آتیت کے دو مفعول آتے ہیں اس کے بھی کتنے مفعول آتے ہوں؟ دو مفعول آتے ہوں، اور ایک کو حذف کرنا کیا ہو؟ جائز ہو. آتیت کے معنی میں یہ مطلب ہے. یا میں نے دو مثالیں آپ کو دے دی. تو اب دوسری قسم، پہلی قسم متعدی بیک مفعول، جیسے ضرب زید عمرا، دوم متعدی ب دو مفعول، اور متعدی ہو دو مفعول کے ساتھ کہ اختصار بر یک مفعول روا باشد، کہ ایک مفعول پر اختصار روا باشد جائز ہو. جیسے آقا، جیسے آقا ہے، وآچ در معنی او باشد، اور جو اس کے معنی میں ہو، در معنی او، جو اس معنی میں ہو، یعنی آتا کے معنی میں ہو. مطلب یہ ہے کہ جیسے آتا کے دو مفعول آتے ہیں ایک کو حذف کرنا جائز ہے، اسی طرح جس باب کے دو مفعول آتے ہوں ایک کو حذف کرنا جائز ہے، تو یہ بھی وہ آتیتو کی طرح ہوں گے. جیسے سقیتو، سمیتو، میں نے دو مثالیں آپ کو دے دی. چوں آتیتو زیدن درہمن، جیسے آتیتو زیدن درہمن. اب دیکھیں آتیتو میں نے دیا فعل و فاعل ہے، اور زیدن مفعول اول اور درہمن مفعول ثانی ہے. تو ان میں سے آپ جس کو چاہیں حذف کر دیں، آتیتو زیدن یا آتیتو درہمن، دونوں کو حذف کر دو، ایک کو حذف کرنا جائز ہے. وَإِن جَاءَ آتَيْتُ زَيْدًا نیز جائز ہے. اور اس جگہ پر آتیتو زیدن بھی جائز ہے. آتیتو زیدن نیز جائز ہے، آتیتو زیدن بھی جائز ہے. آتیتو زیدن درہمن بھی کہہ سکتے ہو اور صرف آتیتو زیدن بھی کہہ سکتے ہو، دونوں کو بھی حذف کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ دونوں کو بھی حذف کر سکتے ہو، کیونکہ مفعول کیا ہوتے ہیں؟ فضلہ ہوتے ہیں. مفعول کیا ہوتے ہیں؟ فضلہ ہوتے ہیں، زائد چیز ہوتی ہے. جملہ فعل فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. پڑھ کے آئے ہو نہیں آئے؟ اب تیسری قسم، ادھر توجہ. پہلی قسم متعدی ب یک مفعول، دوسری قسم متعدی ب دو مفعول، ایک پر اختصار جائز. اب تیسری قسم متعدی ب دو مفعول ہے لیکن ایک پر اختصار جائز نہیں ہوگا. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ افعال قلوب میں ہوتا ہے. افعال قلوب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جن کا جو ہے جوارح سے تعلق نہ ہو بلکہ ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، اس لیے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں، اس لیے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں. اور ان کا دوسرا نام افعال شک و یقین بھی ہے. ان کا نام کیا ہے؟ افعال شک و یقین بھی ہے، اور وہ سات ہیں: علمتو، ظننتو، حسبتو، خلتو، زعمتو، رأیتو، وجدتو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سات ہیں. تو متعدی ب دو مفعول کہ اختصار بر یک مفعول روانہ باشد، کہ ایک مفعول پر اختصار جائز نہ ہو. پہلے تھا متعدی ب دو مفعول ایک پر اختصار جائز، یہ باب آتیتو اور جو اس معنی میں آئیں گے اس میں ہوگا.
اور تیسری قسم متعدی ب 2 مفعول، لیکن ایک مفعول پر اختصار جائز نہ ہو، اور یہ کہاں پر ہوگا؟ افعال کلو میں ہوگا۔ سوم متعدی ب 2 مفعول، تیسری قسم متعدی ب 2 مفعول کے اختصار بر یک مفعول روا باشد، کہ اختصار بر یک مفعول، ایک مفعول پر اختصار روا باشد، روا نہ باشد جائز نہ ہوگا، روا نہ ہوگا۔ و این طرح افعال کلو بس، اور یہ جو ہے شرط افعال کلو میں ہے، یہ کہاں پر ہے؟ افعال، یہ بات افعال کلو میں ہوگی، ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے علمتو، ظننتو، حسبتو، خلتو، زعمتو، رائتو، وجدتو۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 3 جو ہیں یقین کے لیے آتے ہیں، اور 3 جو ہیں ان میں شک کے لیے آتے ہیں۔ یقین کے لیے کون سے آتے ہیں؟ علمتو، رائتو اور وجدتو، یہ کس معنی میں ہیں؟ یقین کے معنی میں ہیں۔ اور ظننتو، حسبتو اور خلتو، یہ کس معنی میں آتے ہیں؟ شک کے معنی میں آتے ہیں۔ اور زعمتو جو ہے یہ مشترک ہے، زعمتو جو ہے یہ مشترک ہے، یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا تیسری قسم متعدی ب 2 مفعول کے اختصار پر یک مفعول روا نہ باشد، کہ ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوگا۔ وہیں در افعال کلو بس، اور یہ افعال کلو میں ہے، جو علمتو، ظننتو، حسبتو، خلتو، زعمتو، رائتو، وجدتو۔ چون علمتو زیدن فاضلا، علمتو زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا، علمتو جانا نہیں ہوگا، اگر عرفتو ہو، علمتو بمعنی عرفتو ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایک مفعول بھی صحیح ہے، جیسے عرفتو زیدن، عرفتو میں نے زید کو جانا، پہچانا، اس کے لیے دوسرے مفعول کی ضرورت ہے، میں نے زید کو پہچانا۔ لیکن یہ علمتو جب افعال کلو میں سے ہو، جب یہ یقین کے معنی میں ہو، تو پھر علمتو زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا۔ اب یہاں معنی کیا کریں گے؟ یقین کیا، کیا کیا؟ یقین کیا۔ ورنہ اگر علمتو عرفتو کے معنی میں ہو تو پھر ایک مفعول بھی کافی، ایک مفعول چاہیے اس کو، اسے کتنا چاہیے؟ ایک مفعول۔ یہاں علمتو بمعنی عرفتو نہیں ہے، یہاں علمتو بمعنی یقین کے معنی میں، کہ میں نے یقین کیا کہ زید کیا ہے؟ فاضل لکھا ہوا وہ بول دیں، عالم بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ جو لکھا ہوا بول دیں، ٹھیک ہے؟ علمتو زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا۔ وظننت زیدن عالما، اور میں نے زید کو عالم گمان کیا، خیال کیا، گمان کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں علمت زیدن فاضلا، ایک مفعول کو حذف کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی ایک مفعول وہاں پر کر رہے تھے، آتیت زیدن درہمن، وہاں ایک کو حذف کر دو، آتیت زیدن بول دو، یہاں صرف آتیت درہمن بول دو۔ تو یہاں پر آتیت زیدن، علمت زیدن، میں نے زید کو یقین کیا، یہاں پر کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہا یہ زیدن فاضلن، یہ ایک ذات کے پر دلالت کرتے ہیں، زیدن فاضلن ایک ذات پر دلالت کر رہے ہیں۔ علمتو کو ہٹا دو تو پڑھو زیدن فاضلن، کیا ہوگا؟ بھائی مبتدا خبر کے درجے میں، کس درجے میں ہیں؟ ہاں، تو اس وجہ سے ایک کو حذف نہیں کر سکتے۔ اور یہ کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ ایک ذات جو زید ہے وہی فاضل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وصف جو ہوتا ہے وہ ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وصف جو ہے وہ ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وصف ذات سے الگ نہیں ہو سکتا، ذات ہے تو وصف ہے، ذات نہیں تو وصف بھی نہیں۔ تو یہ جو ہے علمت زیدن فاضلن، یہ ایک ذات پر دلالت کر رہے ہیں، اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ کس خبر میں، کس درجے میں ہے؟ مبتدا اور خبر کے درجے میں۔ کس درجے میں ہے؟ علمتو کو ہٹاؤ، اب کیا ہوگا؟ زیدن فاضلن، زیدن عالمن، اب زید مبتدا اور عالمن اس کی خبر۔ فعل متعدی کی 4 قسمیں۔ پہلی قسم متعدی ب 1 مفعول، ضرب زیدن عمرن۔ دوسری قسم متعدی ب 2 مفعول، ایک مفعول کو حذف کرنا جائز، یہ باب آتیتو اور جو اس معنی میں آئیں گے اس میں ہوگا، جیسے آتیتو زیدن درہمن، یا آتیتو زیدن یا آتیتو درہمن کہنا جائز۔ تیسری قسم متعدی ب 2 مفعول،
جی لیکن ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں. یہ کہاں پر ہوگا؟ افعال قلوب میں. کہاں پر ہوگا؟ افعال قلوب میں ہوگا. اچھا جی افعال قلوب کتنے ہیں؟ 7 ہیں. کتنے ہیں؟ 7 ہیں. علم تو بولو، علم تو بولو بولو بولو، شاباش. یہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. تو ان کے اندر یہ جو ہے افعال قلوب ہیں، ان کے اندر ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہوگا. وجہ میں نے بیان کر دی کہ یہ ایک ذات پر دلالت کرتے ہیں. یہ یا یوں کہتے ہیں کہ یہ مبتدا خبر کے درجے میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں. چہار متعدی سے مفعول، چوتھی قسم آ گئی متعدی سے مفعول. متعدی سے مفعول. اب وہ فعل آ گیا جس کے 3 مفعول آتے ہیں. یہ کتنے ہیں؟ علامہ، ارا، انبا، اخبارہ، خبرہ، نبا، حدث. یہ جو ہیں یہ سارے خبر کے معنی میں آتے ہیں، یعنی خبر دینا، بتانا. علامہ، ارا، انبا، اخبارہ، خبرہ، نبا، حدث. ان کے کتنے مفعول آتے ہیں؟ 3 مفعول آتے ہیں. کتنے مفعول آتے ہیں؟ بولو. 3 مفعول آتے ہیں. کیوں؟ جیسے اعلم اللہ زیدن عمرن فاضلا، اعلم اللہ زیدن عمرن فاضلا. اللہ نے زید کو علم دیا کہ عمر کیا ہے؟ فاضل ہے. عمر کیا ہے؟ فاضل ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں اعلم اللہ، اعلم فعل، اس میں جلالت فاعل، زیدن مفعول اول، عمرن مفعول ثانی، فاضلا مفعول ثالث. تو اس میں جو ہے امرن فاضلن، یہاں سے ایک مفعول حذف آپ نہیں کر سکتے. کریں گے تو دونوں کریں گے. اعلم اللہ زیدن امرن فاضلن، آپ ایک کو حذف نہیں کر سکتے. یہ دونوں جو ہیں یہ عالم تو کے دوسرے مفعول کے درجے میں ہیں، اور اسی طرح اعلم اللہ زیدن یہ مفعول اول کے درجے میں ہے. تو یہاں سے کریں گے تو امرن فاضلن دونوں کو ایک ساتھ کریں گے، کیونکہ میں نے کہا امرن فاضلن ایک ہی ذات پر دلالت کر رہا ہے. جو امر ہے وہی فاضل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ فاضلن امر کی صفت ہے. فاضل امر فاضل ہے، امر جائل نہیں ہے بلکہ امر فاضل ہے. تو یہ کیا ہے؟ فاضل ہونا. یہ جو ہے صفت جو ہے ذات کے ساتھ پائی جاتی ہے. صفت جو ہے وہ ذات کے ساتھ پائی جاتی ہے. تو یہاں سے اگر آپ حذف کرنا چاہتے ہیں تو اعلم اللہ زیدن عمرن فاضلن آپ کریں، زیدن کو کر دو. یا آپ دوسرا یا تیسرا کرنا چاہیں تو ان میں سے ایک کو حذف نہیں کریں گے بلکہ دونوں کو ایک ساتھ کریں گے. اعلم اللہ زیدن اتنا کر دو، عمرن فاضلن دونوں کو گرا دو. لیکن ایک کو گراؤ یہ نہیں کر سکتے آپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو چوتھی قسم متعدی بس مفعول، عالم، ارا، انبا، اخبارہ، خبرہ، نبا، حدث. جیسے عالم اللہ زیدن عمرن فاضلا بنا کے ای ہما مفعولات مفعول بھی اند. یہ جتنے مفعول گزرے، ضرب زیدن عمرن، آتیت زیدن درہمن، زیدن درہمن. اسی طرح علمت زیدن فاضلا، زیدن فاضلا. اسی طرح عالم اللہ کو چھوڑ کے زیدن عمرن فاضلا. یہ جتنے مفعول گزرے کہہ رہے ہیں ای ہما مفعولات، یہ تمام مفعولات مفعول بھی اند، یہ مفعول بھی ہیں. وہ مفعول دوم در باب علمت، باب علمت کا دوسرا مفعول، باب علمت میں دوسرا مفعول. علمت زیدن فاضلا، علمت زیدن یہ فاضل جو ہے جو دوسرا مفعول گزرا. باب علمت میں دوسرا مفعول. و مفعول سوم در باب علمت، اور باب علمت میں تیسرا مفعول. تیسرا مفعول کیا؟ علم اللہ زیدن عمرن فاضلا، یہ تیسرا مفعول جو آیا. تو کہہ رہے ہیں باب علمت میں دوسرا مفعول، اور باب علمت، باب علمت میں تیسرا مفعول. و مفعول لہو و مفعول معہو را بجائے فاعل، فاعل کی جگہ پر نہ تواند نہاد نہیں رکھ سکتے. فاعل کی جگہ پر فاعل کا قائم مقام نہیں بنا سکتے، یعنی نائب فاعل نہیں بنا سکتے، یعنی نائب فاعل نہیں بنا سکتے. کس کو؟ علمت کا دوسرا مفعول، علمت کا تیسرا مفعول، مفعول لہو اور مفعول معہو کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے. اچھا اب باب علمت زیدن فاضلا، فاضل کو نائب فاعل کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ مبتدا خبر کے درجے میں ہوتے ہیں، اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، اور
خبر جو ہے مسند ہوتی ہے، خبر جو ہے وہ مسند ہوتی ہے، اور اگر اس کو نائب فاعل بنائیں تو نائب فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، نائب فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو ایک وقت میں مسند ہو اور مسند الیہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اوکے، یہ علمت میں بھی یہی جواب ہے۔ اور مفعول لہو کو فعل مفعول لہو کو نائب فاعل کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو مفعول لہو جو ہے وہ جو آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ مفعول لہو میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ سبب اور علت بیان کی جاتی ہے، سبب اور علت بیان کی جاتی ہے۔ ماقبل فعل کی علت، سبب اور وجہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھار جو وجہ بیان کرتے ہیں لام کے ذریعے کرتے ہیں، جیسے ضربت زیدا للتعذیب، میں نے زید کو ادب سکھایا، کس کے لیے؟ میں نے زید کو مارا، ضربت زیدا میں نے زید کو مارا، للتعذیب کس کے لیے؟ ادب سکھانے کے لیے۔ اب اس لام کو ادب کر کے اس کی جگہ پر تنوین لگا دیتے ہیں، کیا لگا دیتے ہیں؟ نصب، کیا لے آتے ہیں؟ نصب لے آتے ہیں، ضربت زیدا تعذیبا، ضربت زیدا تعذیبا۔ اب یہ جو تعذیبا میں نصب لے آئے، یہ کس کے عوض میں لے آئے؟ اس لام کے عوض میں، تاکہ یہ نصب دلالت کرے، وجہ اور سبب پر کیا کرے؟ دلالت کرے۔ اب اگر اس کو ہم نائب فاعل بنا دیں، نصب کو گرا دیں، تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو ہے مفعول لہو ہے؟ پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مفعول لہو ہے؟ اسی طرح جو ہے یہ مفعول مؤ کو نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ واو انفصال پر دلالت کرتا ہے۔ واو کس پر دلالت کرتا ہے؟ انفصال پر دلالت کرتا ہے، اور یہ واو مانع اور رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ واو کیا ہے؟ مانع اور رکاوٹ ہے۔ فعل اور فاعل تو جز کی طرح ہوتے ہیں، فعل اور فاعل تو جز کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ واو کس پر دلالت کرتا ہے؟ انفصال پر دلالت کرتا ہے۔ کس پر دلالت کرتا ہے؟ ومفعول دوم در باب علمت کا دوسرا مفعول، ومفعول سوم در باب علمت، اور باب علمت کا تیسرا مفعول، ومفعول لہو ومفعول ماہو، اور مفعول لہو اور مفعول ماہو کو بجائے فاعل نہ تواند نہاد، فاعل کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے، یعنی نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ و دیگر ہارا شاید، اور دوسروں کو بنا سکتے ہیں، دوسروں کو بنا سکتے ہیں۔ ودر باب آتیتو، اور باب آتیتو میں، یعنی باب آتیتو میں مفعول اول پہلا مفعول بمفعول ما لم یسمى فاعلہ لائق تر باشد، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے لیے زیادہ لائق ہے از مفعول دوم دوسرے مفعول سے۔ آتیتو زیدن درہمن، آتیتو زیدن درہمن، اس میں جو پہلا مفعول ہے آتیتو زیدن، یہ زیدن جو پہلا مفعول ہے یہ زیادہ لائق ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے لیے، یعنی نائب فاعل بنانے کے لیے زیادہ لائق ہے از مفعول دوم، کس سے؟ دوسرے مفعول سے۔ آتیتو زیدن درہمن، درہمن سے زیادہ لائق کیا ہے؟ زیدن ہے، کہ آپ اس کو کیا بنا؟ نائب فاعل۔ اوتیا زیدن، کیا پڑھو؟ اوتیا زیدن۔ آپ اوتیا درہمن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اوتیا درہمن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اوتیا زیدن، اس کو زید کو نائب فاعل بنانا یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا مفعول اول پہلا مفعول بمفعول ما لم یسمى فاعلہ لائق تر باشد، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے لیے زیادہ لائق ہے از مفعول دوم دوسرے مفعول سے۔